السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار علی عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف پاکستان۔ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹڈ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا آج کا پاکستان بہتر ہے یا پہلے پاکستان بہتر تھا، آج کے لوگ بہتر ہیں یا پہلے کے لوگ بہتر تھے، آج کا ٹائم بہتر ہے یا پہلے کا ٹائم بہتر تھا۔ تو اس پر اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں اور بتائیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں یا وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو آج کے ٹائم میں بہتر ہیں اور پہلے نہیں تھے، یا پہلے کے ٹائم میں بہتر تھے اور آج نہیں ہیں۔ تو آئیے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پہلے کا ٹائم کیسا تھا۔ تو سر، پہلے کے لوگ دوگلے، منافق اور جھوٹے نہیں تھے۔ سر، ان لوگوں کو رشتوں کی اصل ویلیو پتہ تھی، انہیں پتہ تھا کہ ہمدردی کسے کہتے ہیں، انہیں محبت کا، پیار کا، جذبات کا اصل مطلب پتہ تھا۔ سر، وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ جنہیں یہ نہ پتہ ہو کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے لوگ کون ہیں، ایون کہ ہمارے گھر میں اوپر اور نیچے والی منزل میں رہنے والے لوگ کون ہیں۔ سر، وہ لوگ ایسے بالکل بھی نہیں تھے کہ جنہیں رستے میں پڑے ہوئے زخمی آدمی کو دیکھ کر وہ لوگ موبائل نکال کر ویڈیوز نہیں بناتے تھے۔ سر، ان لوگوں کو یہ پتا ہوتا تھا کہ ہمارے محلے میں، ہماری نیبر میں کون بیمار ہے، کون پریشان ہے، وہ دوسروں کا درد محسوس کرنے والے لوگ تھے۔ سر، ان لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ تو نہیں تھا، زیادہ وسائل تو نہیں تھے، آج جیسی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ خوش تھے۔ سر، وہ لوگ سکون میں تھے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ اچھائی کیا ہے، وہ لوگ جانتے تھے کہ برائی کیا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہم لوگوں کو رشتوں کا نہیں پتا؟ ہمیں محبت کرنا، ہمیں دوسروں کا درد کرنا، ہمیں احساس کرنا، ہمیں یہ چیزیں نہیں پتا، ہمیں اچھائی اور برائی میں فرق کرنا نہیں آتا؟ کیا آج کے دور میں ایسے لوگ نہیں ہیں؟ بالکل ہیں سر، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود پرست ہو گئے، ہم لوگ سیلفش لوگ ہیں سر۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے آس پاس کے محلے میں، ایون کہ ہمارے ہی گھر میں اوپر اور نیچے والی منزلوں میں کون لوگ رہتے ہیں، کوئی پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہر بندہ چاہ رہا ہے بس میری لائف اچھی ہو جائے، میرے بچوں کی لائف اچھی ہو جائے، زیادہ سے زیادہ پیسہ ہمارے پاس آ جائے، سارے وسائل ہمارے پاس آ جائے۔ ان چیزوں میں نا ہم نے ایک چیز اپنی جو ہے وہ ہم سے دور چلی گئی ہے، وہ ہے ہمارے رشتے، ہمارے گھر، ہمارا کلچر اور ہمارا ماحول۔ جو پہلے کے لوگ تھے انہیں تعلیم کا اصل مطلب پتا تھا۔ سر، اس وقت ایجوکیشن اتنی زیادہ لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، لیکن وہ علم کا حقیقی معنی ضرور جانتے تھے۔ اس وقت استاد اور استانیہ ہی صحیح، لیکن وہ ہمیں سکھاتے تھے کہ اخلاق کیا ہیں، ایک معاشرے میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، دوسروں کے کام کیسے آیا جاتا ہے، کسی کی تکلیف میں اس کا ہمدرد کیسے بنا جاتا ہے۔ اس وقت رشتوں کی اصل ویلیو پتہ تھی سر۔ لوگوں کے پاس بڑی بڑی فیملیز میں ایک کمانے والا تھا، لیکن وہ لوگ سب سکون میں تھے، خوشحال تھے۔ وہ لوگ میٹیریلسٹک سوچ کے مالک نہیں تھے، وہ آج کی طرح مادہ پرست لوگ نہیں تھے سر۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رشتے کیا ہیں، ناطے کیا ہیں، اور سب سے افسوسناک اور خطرناک بات یہ ہے سر کہ میں میرے رشتہ داروں کو تو چھوڑیں، میں اپنے بہن بھائی اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے والدین میرے گھر میں آئیں۔ آج کے دور میں ہر بندہ بس اپنی لائف بنانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ایک آئیڈیل زندگی گزارے۔ اچھا، کیا ہو جائے گا کہ جو ہنرمند لوگ ہیں، جو کسی قابل لوگ ہیں، اگر وہ پاکستان میں ہی رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک اچھا وقت اپنوں میں گزار لیں اور پاکستان کے لیے کچھ سرو کر دیں، کیا ہوگا؟ شاید اچھی نوکری، اتنے پیسے نہیں ملیں گے، اتنے وسائل نہیں ملیں گے، اتنی فیسلٹیز نہیں ملیں گی، لیکن دوسروں کے کام تو آئیں گے نا جناب، دوسروں کا درد تو کرنے والے بنیں گے۔
ہم لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم اچھائی صرف اور صرف اس کے ساتھ کریں جو ہمارے ساتھ اچھائی کرے، ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں؟ ٹھیک ہے، آپ کو اس ملک نے اگر زیادہ فیسلٹیز نہیں دی، آپ جس قابل تھے آپ کو اس کے مطابق ریوارڈز نہیں ملے، تو کیا آپ نے ملک کے لیے نہیں کرنا؟ سر اصل مزہ تو تب ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے اور پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھائی کر کے تو دیکھیں۔ جو لوگ اپنے گھر اور اپنے گاؤں، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر باہر جاتے ہیں نا، وہ لوگ میری اس بات کو سمجھیں گے، ہر چیز مل جاتی ہے، پیسہ مل جاتا ہے، گاڑیاں مل جاتی ہیں، خواہشات مل جاتی ہیں، امیدیں پوری ہو جاتی ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے، بس وہ گھر نہیں ملتا صاحب، وہ گھر نہیں ملتا، وہ رشتے نہیں ملتے، وہ اپنا جو گاؤں ہے نا وہ نہیں ملتا کبھی بھی۔ وہ اس پر وہ شاعر کہتا ہے نا، یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا، پھر اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پر، پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، نکل کے شہروں میں آ بھی جانا، چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا۔ وہ گھر نہیں ملتا صاحب، وہ رشتے، وہ آپس میں بیٹھنا، وہ اپنے قریبی لوگوں کا بھلا چاہنا۔ اور آج کے دور میں اگر آپ کا کوئی بھلا چاہنے والا ہے نا، کوئی دنیا میں اگر کوئی ایک ایسا شخص ہے نا جو یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بھی ترقی کریں، تو وہ آپ کے والدین ہیں سر۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے والدین کے ساتھ جو ٹائم گزرا ہے، افسوس ہی یہی ہے کہ ہم لوگ جب ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب ہم سے چھن جاتی ہے نا سر، تب ہم بڑا افسوس کرتے ہیں کہ کاش والدین ہوتے، کاش وہ چیز ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس کی بڑی قدر کرتے۔ لیکن جب وہ ہوتی ہے تو تب ہم، اور ماں باپ کے ساتھ پیار محبت ایسی ہوتی ہے نا کہ سر کوئی ایکسپریس کو جتا نہیں سکتا اس کو۔ باپ سے بے پناہ محبت کرتے ہوں گے لیکن کبھی باپ کو جا کے گلے نہیں لگا سکیں گے شرم کی وجہ سے۔ ماں سے بے حد محبت کرتے ہیں، کبھی زندگی میں بتا نہیں سکتے۔ پھر مرنے کے بعد اکثر خیال آتا ہے کہ کاش اگر میرے بابا زندہ ہوتے، کاش اگر میری والدہ زندہ ہوتی، تو میں ان کو ایک دفعہ گلے لگا کر انہیں بتا تو سکتا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ سر کبھی کر کے تو دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ محبت المیہ یہ ہے کہ آج بھی جب ہم گھروں میں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا زیادہ وقت سوشل میڈیا استعمال کرنے میں، موبائلوں پر گزر رہا ہے۔ ہمارے دلوں میں تکلیفیں ہیں، وہ کہتے ہیں نا آج ہر شخص باحجاب ہے، ہر شخص کے چہرے پہ پردہ ہے سر۔ اپنے گھر میں وہ برا ہوگا، جیسا مرضی ہوگا، جب باہر نکلے گا تو وہ دکھائے گا لوگوں کو کہ وہ بہت ہی اچھا ہے، اندر سے ہم لوگ اور ہیں اور باہر سے اور ہیں۔ جب ہم آپس میں رشتہ دار لوگ بیٹھتے ہیں تو بات کرنے کے لیے ہمارے پاس باتیں ہی نہیں ہیں سر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے دل کی بات کسی دوسرے کو بتائیں، اپنے دکھ درد بانٹ کے تو دیکھیں۔ سر اپنے ماحول کو بدل کر تو دیکھیں۔ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگی ہے، کسی کا کوئی عمل برا لگا ہے، تو اس کو جا کر بتا دیں۔ اپنے دلوں میں نفرتیں کیوں بھر رہے ہیں ہم؟ اور آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ کپڑوں اور سٹیٹس کی بنیاد پر عزت دی جاتی ہے۔ ایماندار آدمی کو کمزور اور بیوقوف سمجھا جاتا ہے، دوسروں کا مذاق اڑانے اور دوسروں کو تنگ کرنے کو انجوائمنٹ سمجھی جاتی ہے۔ آج کے نوجوان کو تعلیم میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اخلاقیات کیا ہیں، مورل ویلیوز کیا ہیں، ایک معاشرے میں رہنا کیسے ہے، دوسروں کے کام کیسے آنا ہے۔ آج کا نوجوان سگریٹ پینے، نسوار لگانے، نشے کرنے اور بدمعاشی کرنے کو سویگ اور سٹائل سمجھتا ہے جناب۔ آج لڑکیوں کو بچیوں کا نام دیا گیا ہے۔ آج کے دور میں کمزور کو دبانا بہادری سمجھی جاتی ہے۔
ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کیا ہوگا ہمارا؟ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں جناب؟ ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اس معاشرے میں کل ہمارے بچوں نے، ہماری نسلوں نے پروان چڑھنا ہے. کل میرے بیٹے، میری بیٹیوں نے اس معاشرے میں رہنا ہے. اگر ہم نہیں بدلیں گے تو پھر کون بدلے گا اس کو؟ لہٰذا خود کو بہتر کریں، اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کریں. کل اسی معاشرے میں آپ کے بچوں نے، ہمارے بچوں نے پروان چڑھنا ہے، میری بیٹیوں نے، میرے بیٹوں نے اسی معاشرے میں رہنا ہے. اگر آج ہم اس معاشرے کو بہتر نہیں کریں گے تو ہمارا دین، ہماری ویلیوز، ہمارا ماحول، ہماری اقدار، ہماری اخلاقیات سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو آج کے موضوع کا کہ کیا پہلے کے لوگ بہتر تھے یا آج کے لوگ بہتر تھے، سر اس کا جواب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے پاس وسائل نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، بہت زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اتنی زیادہ چیزیں نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ خوشحال تھے سر. کیونکہ ان لوگوں کے پاس اخلاق اچھا تھا، وہ دوسروں کا احساس کرنے والے تھے، وہ خود پرست لوگ نہیں تھے، وہ رشتوں کی ویلیوز جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے. وہ لوگ مشکلات کو دیکھ کر بھاگا نہیں کرتے تھے. وہ لوگ صرف اور صرف ایک پرسکون اور ایک خوشحال زندگی اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا نہیں چاہتے تھے. وہ جانتے تھے کہ دوسروں کے کام کیسے آنا ہے، اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے ملک کو بہتر کیسے کرنا ہے، ہماری نسلوں کے لیے، ہم نے آنے والے دور کے لیے، آنے والے معاشرے کے لیے ہم نے کیا اقدامات کرنے. اس لحاظ سے وہ لوگ بہت زیادہ بہتر تھے. لہٰذا خود کو ہم بدلیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کریں، دوسروں کے کام آنا سیکھیں. میرے چینل کو لائک، فالو، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ایسی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ورلڈ آف پاکستان، اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے. اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.